بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کا بڑا زور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسا عصا عطا فرمایا جو اژدہا بن کر جادوگروں کی ان تمام رسیوں اور لاٹھیوں کو کھا گیا جو نظر بندی سے سانپ اور بچھو معلوم ہو رہے تھے۔ جادوگروں نے غور کیا کہ جادو میں یہ اثر بے اعتبار فن سحر کے ہو ہی نہیں سکتا۔ جادو تو در حقیقت نظر بندی ہے۔ جادو میں اتنا دم کہاں ہے کہ وہ شے کی حقیقت کو بدل دے، اور یہ عصا جب اژدہا بنا تو در حقیقت یہ اژدہا بن گیا، اور اس نے ہماری تمام ان رسیوں اور لاٹھیوں کو جن کو ہم نے نظر بندی سے سانپ اور بچھو کے شکل میں کر دکھا دیا تھا، وہ لاٹھی جو اژدہا بن گئی تمام کو نگل لیا۔ بس یقیناً یہ شان معجزے ہی کی ہو سکتی ہے جو رسولوں کو دیا جاتا ہے۔ بس جادوگروں نے جب اپنی عاجزی کو کھلی آنکھوں مشاہدہ کر لیا، جادو اور معجزہ کا فرق خوب سمجھ میں آ گیا تو سجدے میں گر گئے، کیونکہ ان کو یقین آ گیا کہ یقیناً یہ جادو نہیں ہے اور مقابلہ جادو کا ممکن ہے نہ کہ معجزے کا۔ پس سارے کے سارے جادوگر بول اٹھے، ہم سب کے سب ایمان لے آئے۔ قالوا ربنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر جو موسیٰ اور ہارون کا بھی رب ہے۔ موسیٰ اور ہارون کا رب اس لیے کہا کہ فرعون مردود کہیں اپنے متعلق نہ سمجھ جائے کہ یہ لوگ مجھ پر ایمان لے آئے ہیں، کیونکہ فرعون بھی اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا۔ فرعون بڑا غضبناک ہوا اور جادوگروں کو ڈانٹا کہ تم لوگ بدون یعنی بغیر ہماری اجازت کے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم سبھوں کے موسیٰ استاذ تھے، اب تم کو حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ ابھی میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا اور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا، ٹانگ دوں گا۔ جادوگروں نے جواب دیا، کوئی حرج نہیں، لا ضیر انا الی ربنا منقلبون،
إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. کچھ حرج نہیں، ہم اپنے مالک کے پاس پہنچ جائیں گے. ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہماری خطاؤں کو معاف کر دے گا، اس وجہ سے کہ ہم سب سے پہلے ایمان لے آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تجلی طور. جب کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کی تجلی ظاہر ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر تجلی طور کے بعد ایسی قوی تجلی رہتی تھی کہ بدون نقاب یعنی بغیر نقاب کے آپ کے چہرے کو جو دیکھتا اس کے آنکھ کی روشنی ختم ہو جاتی. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ ایسا نقاب عطا فرما دیں جو اس قوی نور کا پردہ بن جائے اور آپ کی مخلوق کی آنکھوں کو نقصان نہ پہنچے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے کمبل کا نقاب بنا لو جو کوہ طور پر آپ کے جسم پر تھا، کیونکہ اس نے طور کی تجلی کا تحمل کیا ہوا ہے. اس کمبل کے ٹکڑے نے وہ کام کیا جو آہنی دیواریں بھی نہیں کر سکتی تھیں. اب حضرت صفورہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی اہلیہ محترمہ تھیں اور آپ کے حسن کی عاشقہ تھیں، اس نقاب سے بے چین ہو گئیں تو آپ نے اسی شوق اور بیتابی سے ایک آنکھ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا تو وہ آنکھ چلی گئی. اس کے بعد بھی ان کو صبر نہ آیا تو دوسری آنکھ بھی کھول کر دیکھ دی تو وہ بھی بے نور ہو گئی. اس وقت ایک عورت نے حضرت صفورہ سے پوچھا کیا تمہیں اپنی آنکھوں کے بے نور ہونے پر حسرت اور غم ہے؟ فرمایا مجھے تو حسرت ہے کہ ایسی 100,000 آنکھیں اور بھی عطا ہو جائیں تو میں ان سب کو محبوب پر قربان کر دیتی. اللہ تعالیٰ کو حضرت صفورہ کا یہ کلام بہت زیادہ پسند آیا اور خزانہ غیب سے دونوں آنکھوں کو ایسا نور عطا کر دیا جس سے وہ ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کرتی تھیں اور ان میں ایسا تحمل پیدا کر دیا کہ پھر کبھی نور خاص سے آنکھیں ضائع نہ ہوئیں. حضرت ایوب علیہ السلام کا امتحان. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کی بہت ترقی ہوئی، مگر ان کی وفات کے بعد آہستہ آہستہ ان میں اختلافات پیدا ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے صحیح راستے کو بھول گئے. بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور کتنے ہی نبی بھیجے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی ہوئی کتاب تورات کی تعلیم دیتے رہے اور بنی اسرائیل کو سیدھے راستے پر لگاتے رہے. حضرت ایوب علیہ السلام بھی انہی پیغمبروں میں سے ہیں جو بنی اسرائیل کو تورات کی تعلیم دینے کے لیے تشریف لے آئے تھے. حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے صابر پیغمبر گزرے ہیں. آپ کا ذکر بھی کئی جگہ قرآن مجید میں ملتا ہے. آپ بڑے ہی مالدار اور خوشحال تھے اور آپ کی بہت سی اولادیں تھیں. آپ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر ہر وقت شکر ادا کیا کرتے تھے. ہر طرف خوشی ہی خوشی تھی. رنج و غم، فکر اور اندیشہ کا کہیں دور دور تک نام و نشان نہیں تھا. آخر آپ کی آزمائش کا وقت آ گیا تاکہ اللہ تعالیٰ کے سچے بندوں کی نشانی رہتی دنیا تک قائم رہے. صبر اور شکر کی مثالیں ہمیشہ زندہ رہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے اپنی نعمتیں واپس لینا شروع کر دیا. مال، دولت، باغات، سبزہ زار، کھیت، مکانات، جانور، اولاد سب کے سب رخصت ہو گئے اور آخر میں صحت نے بھی جواب دے دیا. مگر آپ ان تمام مصیبتوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی یاد میں لگے رہتے. شکوہ شکایت تک نہ کرتے، نہ شکری کا ذکر ہی نہیں کیا. محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. حضرت یونس علیہ السلام، قرآن پاک میں آپ کا ذکر بار بار آیا ہے. سورہ انعام، سورہ یونس، سورہ صافات اور سورہ انبیاء میں آپ کا ذکر مبارک ملتا ہے.
ملک عراق کے شہر نینوا میں پیدا ہوئے تھے۔ جس شہر کی طرف آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا اس کی آبادی 1 لاکھ یا اس سے کچھ زائد تھی۔ آپ بھی لوگوں کو بت پرستی سے منع کرتے اور اچھائیوں کی ہدایت کرتے۔ اس بات سے آپ کی قوم آپ کی دشمن بن گئی۔ آخر قوم کی بار بار مخالفت سے تنگ آ کر آپ نے فرمایا اب اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر آ کر رہے گا، اور یہ کہہ کر بستی سے باہر نکل گئے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرنے لگے۔ ان کے جانے کے بعد بستی والوں نے مشورہ کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام عذاب کی پیشن گوئی کر کے چلے گئے ہیں اور وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اس لیے اس معاملے میں غور کرنا چاہیے۔ ان کے مشورے میں یہ طے پایا کہ اگر جمعرات کو حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر چلے گئے تو سمجھو کہ صبح ہم پر یقیناً عذاب آ جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام رات کو بستی سے باہر نکل گئے اور صبح کے وقت عذاب کے آثار ظاہر ہونے لگے تو ان کو یقین ہو گیا کہ اب ہم ہلاک ہونے والے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا کہ ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں، مگر جب ان کو نہیں پایا تو خود ہی اخلاص نیت کے ساتھ توبہ اور استغفار میں لگ گئے۔ بستی سے باہر ایک میدان میں نکل گئے۔ عورتیں، بچے، جانور سب اس میدان میں جمع کر دیے گئے۔ ٹاٹ کے کپڑے پہن کر عجز و وزاری کے ساتھ عذاب سے پناہ مانگنے میں اس طرح مشغول ہو گئے کہ پورا میدان آہ و بکا سے گونجنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور ان سے عذاب ہٹا دیا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر اس انتظار میں تھے کہ اب اس قوم پر عذاب نازل ہوگا، مگر عذاب نازل نہ ہوا۔ قوم کے توبہ اور استغفار کا ان کو علم نہیں تھا، اس لیے ان کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اب اگر میں بستی میں چلا گیا تو لوگ مجھے جھوٹا قرار دے کر قتل کر دیں گے، کیونکہ ان بستی والوں کا قانون یہی تھا کہ جھوٹے آدمی کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ اس بنا پر حضرت یونس علیہ السلام نے یہاں سے ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا اور شہر سے باہر نکل کھڑے ہوئے۔ چلتے چلتے چلے گئے یہاں تک کہ بحر روم کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں ایک کشتی جانے کے لیے تیار تھی، اس پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ جب کشتی بیچ سمندر میں پہنچی تو رک گئی۔ ملاح نے کہا اس کشتی میں کوئی غلام ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے، جب تک وہ نہیں اترے گا کشتی آگے نہیں چلے گی۔ حضرت یونس علیہ السلام بول اٹھے وہ بھاگا ہوا غلام میں ہی ہوں، مجھے سمندر میں ڈال دو۔ اور یہ اس وجہ سے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے ہجرت کرنے میں اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا تھا، خود ہی ہجرت کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ کام اگرچہ فی نفسی ہی جائز تھا مگر انبیاء کی شایان شان نہیں تھا۔ کشتی والے چونکہ آپ کو جانتے تھے اس لیے آپ کو پانی میں ڈالنے پر تیار نہیں ہوئے اور قرآن ڈالنے کا فیصلہ ہوا۔ چنانچہ کئی مرتبہ قرآن ڈالا گیا، ہر مرتبہ آپ ہی کا نام نکلا۔ لوگوں نے آپ کو دریا میں ڈال دیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک مچھلی بہت دیر سے منہ کھولے کھڑی تھی، اس نے اللہ کے حکم سے آپ کو نگل لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام برابر اللہ کی پاکی اور بزرگی بیان کرتے رہے۔ اگر آپ اللہ کی پاکی اور بزرگی بیان کرنے والے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے، مگر اللہ تعالیٰ بے حد مہربان اور رحم کرنے والے ہیں۔ وہ ہر توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرتے ہیں اور ہر پناہ چاہنے والے کو پناہ عطا کرتے ہیں، پناہ بخشتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی مرضی معلوم کیے بغیر بستی چھوڑ آنے پر شرمندہ تھے، چنانچہ پانی اور مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں ہی پکار اٹھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور غم سے نجات دے دی۔ مچھلی کے پیٹ سے نکال کر میدان میں ڈال دیا، اس پر ایک بیل دار درخت اگا دیا
حضرت یونس علیہ السلام کے اپنی قوم سے روانہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک بڑا سخت عذاب بھیجا، لیکن جب قوم نے دیکھا کہ عذاب آ رہا ہے تو سب میدان میں آ کر اللہ سے استغفار اور توبہ کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب کو روک دیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام تندرست ہو کر دوبارہ قوم کے پاس آئے تو لوگ ان کے انتظار میں تھے، چونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے عذاب کے آثار دیکھ لیے تھے، اس لیے سب کے سب ایمان لے آئے اور صدیوں تک خوب امن اور چین سے رہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا کہ جو لوگ ایمان لے آئیں گے ان کو میں خوب رزق دوں گا اور برکتیں عطا کروں گا۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم سے وہ تمام عذاب اور تکالیف دور ہو گئیں جو حضرت یونس علیہ السلام کی بد دعا اور ناراضگی کی وجہ سے ان پر مسلط ہو گئی تھیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جو دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بڑی کارآمد دعا ہے۔ اب بھی جب کوئی مصیبت یا آفت نازل ہوتی ہے تو اس کو پڑھا جاتا ہے، اللہ پاک اس کی برکت سے آفات کو دور کر دیتا ہے۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔